السلام علیکم۔ میری دوستی ایک طوائف سے ہو گئی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا میں ایک طوائف سے ملتی ہوں۔ میں چپ چپ کر اس سے ڈانس سیکھتی۔ جب ایک روز گھر والوں نے پکڑ لیا اور گھر میں بند کر دیا، اماں بہت روئیں اور میں سدھر گئی۔ لیکن کچھ وقت بعد جب گھر پر کوئی نہیں تھا تب وہ طوائف گھر آئی اور مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا۔ میں جو ہی پانی لے کر آئی، ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا کہ وہ حاملہ تھی اور میرے مولوی ابا کی۔ ہمارے گھر میں بہت سختی تھی۔ ابو مولوی تھے، ان کا سارا سارا دن درس و تدریس میں بسر ہوتا تھا۔ وہ ٹی وی کے سخت خلاف تھے، اس لیے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ موبائل جیسی چیز کو ابو منحوس کہا کرتے تھے، اس لیے ہم اس سہولت سے بھی محروم تھے۔ ابو نے ہم بہن بھائیوں کو اسکول کی تعلیم بھی نہیں دلوائی تھی۔ ان کے خیال میں یہ وقت کا ضیاع ہے اور ذہن میں خرافات ڈالتی ہیں۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میرے دل میں دنیا کو تسخیر کرنے کے خیال آنے لگے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں گھر کی چار دیواری سے نکل کر ادھر ادھر آنے جانے لگوں، لوگوں سے ملوں، انہیں جانچوں، تازہ ہوا میں سانس لوں۔ میں اپنے گھر سے فرار ہونا چاہتی تھی، مگر لگتا تھا کہ جیسے ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت ہمارے گھر آئی اور وہ امی کے پاس آئی تھی تاکہ وہ اپنے پوتے پر نظر کا دم ڈلوا سکے۔ اس نے ذکر چھیڑا کہ میری بیٹی تو سلائی سیکھنے جاتی ہے، ایک نیا ادارہ کھلا ہے جہاں پر مفت میں سلائی کڑھائی سکھائی جاتی ہے۔ اس عورت کی بات سن کر تو میں خوشی سے اچھلی پڑی تھی۔ اب میں منتظر تھی کہ کب وہ اپنے گھر جائے گی اور کب میں امی سے اس سلسلے میں بات کروں گی۔ مگر وہ عورت تو باتوں کی گٹھڑی کھول کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ یہ تو بھلا اس کے پوتے کا جس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ امی کہنے لگی لگتا ہے بچے کو بھوک لگی ہے۔ اللہ اللہ کر کے وہ عورت اٹھ کر اپنے گھر گئی تو بھاگ کر میں امی کے ساتھ آ کر لپٹ گئی تھی۔ میں بولی امی میں نے بھی سلائی سیکھنی ہے۔ امی میری بات سن کر خوش ہو گئیں، کہنے لگی یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب میری بھی نظر ختم ہونے لگی ہے، میں نہیں سی سکتی تم لوگوں کے کپڑے، کل سے میرے پاس آ جایا کرنا، میں تمہیں سلائی کڑھائی میں طاق بنا دوں گی۔ امی کی بات سن کر تو میرا تو منہ ہی پھیکا پڑ گیا تھا۔ میں بولی امی آپ سے نہیں سیکھنا میں نے کچھ، آپ مجھے سلائی سینٹر میں داخل کرائیں۔ امی نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی اچھا میں بھی کہوں کہ تمہیں کیسے خیال آیا، تو یہ بات ہے گھر کی چار دیواری سے نکلنا چاہتی ہو؟ میں بولی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں تو ہنر سیکھنا چاہتی ہوں، گھر میں بیٹھ کر سیکھ نہیں پاؤں گی۔ امی کہنے لگی گھر سے باہر تمہارا باپ قدم نہیں رکھنے دے گا۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی پلیز ابو کو کسی طرح سے راضی کر لیں۔ میں جانتی تھی کہ امی کے لیے یہ سب مشکل ہے، انہوں نے تو ساری زندگی ابو کے سامنے زبان نہیں کھولی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ دن ہے تو امی نے مان لیا کہ دن ہے، ابو نے کہہ دیا کہ رات ہے تو امی چادر تان کر سو جاتی تھی۔ خیر امی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ابو سے بات کریں گی۔ ابو سے بات کی تو ابو نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، وہ کہنے نہیں نہیں میری جیتی جی یہ نہیں کر سکتا کوئی، میری بچی گھر سے باہر قدم رکھے مجھے ہرگز گوارا نہیں ہے۔ امی کہنے لگی مولوی صاحب بچی ہنر سیکھنا چاہتی ہے۔ ابو بولے سے گھرداری سکھاؤ یہی بہت ہے۔ تب میں آگے بڑھی تھی۔ میں بولی ابو جی ہنر سیکھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، عورت صرف گھرداری کے لیے ہی پیدا نہیں ہوئی، کل کلاں کو عورت پر مجبوری بھی آ جاتی ہے۔ اس وقت بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ عورت کے پاس کوئی ہنر ہو۔ بی بی خدیجہ بھی تو تجارت کیا کرتی تھی نا، انہوں نے اپنے مال سے اسلام کی خدمت کی۔ ابو میری باتیں سن کر سوچ میں پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے تمہیں ایک شرط پر اجازت دوں گا کہ تمہاری والدہ ہی تمہیں چھوڑنے جائے گی اور وہی تمہیں لے کر بھی آئے گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی۔ میں بے انتہا خوش تھی۔ پہلے دن جب امی کے ساتھ گھر سے نکلی تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیاں پالی ہوں۔ کسی کے لیے تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہو سکتی ہے، مگر میرے لیے یہ سب کچھ تھا۔ میں سلائی سینٹر پہنچ گئی تو امی گھر واپس چلی گئی تھیں۔ اس جگہ میری ہم عمر لڑکیاں بھی تھیں اور مجھ سے بڑی بھی۔ میں ان کے ساتھ ہی پہلے دن گھل مل گئی تھی۔ پہلے دن تو کچھ خاص نہیں سیکھا تھا میں نے، لیکن میں بے انتہا خوش تھی۔ گھر گئی تو امی بھی مسکراتی تھی، کہنے لگی بیٹی تم تو بدلی بدلی لگ رہی ہو۔ پہلے تو میں گھر کے کاموں سے بچتی رہتی تھی، آج میں امی کی مدد بھی کروا رہی تھی اور ساتھ ہی ان سب کو لڑکیوں کے متعلق بھی بتا رہی تھی۔ دوسرے دن جب میں سلائی سینٹر پہنچی تو امی گھر واپس چلی گئی۔ گیٹ کے آگے بہت لمبی راہداری تھی، اس کے بعد ہی کمرے شروع ہوتے تھے۔ میں لمبی سی راہداری عبور کر رہی تھی جب میرے کانوں میں بہت ہی میٹھی سی آواز گونجنے لگی تھی۔ کوئی گانا گایا جا رہا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی، ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی زیرو نظر نہ آیا۔ گھبرا گئی اور جلدی سے اپنی کلاس میں پہنچ گئی تھی۔ اب ہر روز ایسا ہونے لگا تھا، میں جیسے ہی راہداری پر قدم رکھتی تھی مجھے بہت ہی خوبصورت سی آواز سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز مجھے اپنے حصار میں جکڑ لیتی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ اس سلائی سینٹر کے آخری حصے کی دیوار ایک گھر کے ساتھ
سانجی ہے، اور یہ آواز بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ مجھے بہت تجسس ہوتا تھا کہ آخر اتنی اچھی آواز کس کی ہو سکتی ہے۔ میں نے سوچا میں کسی لڑکی سے پوچھ لیتی ہوں۔ میں نے اپنی ایک ہم عمر لڑکی سے پوچھا تھا۔ میں بولی تنیا، یہ ہمارے سینٹر کے پاس سے گانے کی آواز کیوں آتی ہے؟ یہ گانا کون گاتا ہے؟ تانیہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی۔ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا اور بولی مجھے ذکر مت کرو، میں نہیں جانتی اس عمارت میں کیا ہے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ میں نے 2-3 لڑکیوں سے پوچھا، کچھ تو گھبرا گئی تھی اور کچھ نے یہ کہہ دیا کہ انہیں تو کوئی آواز آتی ہی نہیں۔ میں نے ایک شادی شدہ عورت سے پوچھا، وہ بھی سلائی سیکھنے آتی تھی۔ میں بولی اس عمارت سے گانے بجانے کی آواز کیوں آتی ہے؟ وہ کہنے لگی یہاں پر طوائفوں کا کوٹھا ہے، وہ اچھی عورتیں نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ان کا نام لینا یا ان کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتا، اس لیے تم بھی آج کے بعد اس عمارت کا نام مت لینا۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے وہ عورتیں کون تھیں، بلکہ میں نے جب سے سنا تھا کہ وہ اچھی نہیں ہوتی مجھے تو ڈر لگنے لگا تھا۔ میں جب وہاں سے گزرتی تو آنکھیں نیچے کر کے جلدی سے بھاگ جایا کرتی تھی۔ ایک دن میں گزر رہی تھی جب مجھے آواز سنائی دی، ارے وہ پیاری سی لڑکی، میری بات تو سنو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیوار سے لٹکی ہوئی تھی۔ میں اس کے حسن سے مرعوب ہو چکی تھی۔ میں وہاں سے چپ چاپ گزرنا چاہتی تھی مگر میں ایک دم بھی آگے قدم نہ بڑھا سکی۔ میں بولی جی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی باہر آ کر بات سنا، ایک کام ہے تم سے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں کی عورتوں کی شہرت ایسی نہیں ہے، کوئی اور حالات ہوتے تو میں وہاں سے بھاگ جاتی مگر اس خوبصورت سی لڑکی کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے میں سلائی سینٹر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی باہر گیٹ پر کھڑی تھی، کہنے لگی میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں کچھ بھی کہے بغیر اس کے گھر چلی گئی۔ اس نے مجھے ایک صوفے پر بٹھایا اور میرے ساتھ بہت پیار اور عزت سے پیش آ رہی تھی۔ کہنے لگی آپ کا نام کیا ہے؟ میں بولی مائرہ۔ وہ مسکرا دی اور بولی میرا نام امرین ہے، میں یہاں رہتی ہوں۔ میرے ساتھ اور بہت سی لڑکی رہتی ہیں، ہم جیسی لڑکیوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، کوئی منہ لگانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں ایک مجبوری کے تحت یہاں بلایا ہے۔ دراصل ہمارا ایک فنکشن اچانک سے آ گیا ہے، ہم تیاری بھی نہیں کر پائی تھی۔ اب ٹیلر کو کپڑے دینے گئی تو اس نے پکڑنے سے انکار کر دیا، کہنے لگا اتنی جلدی سی نہیں سکتا، تم سے گزارش ہے اپنی میڈم کو یہ کپڑے سینے کے لیے دے دو، میں منہ مانگا معاوضہ دوں گی۔ میں مان گئی تھی۔ میں اس کے کپڑے لے گئی اور میڈم کو دے دیے۔ وہ لوگوں کے کپڑے سی دیا کرتی تھی، انہوں نے مقررہ تاریخ سے پہلے ہی کپڑے تیار کر دیے تھے۔ اب میں بہانے بہانے سے اس جگہ جانے لگی تھی جہاں پر شریف عورتوں کا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ میں نے ایک دن امرین سے کہا کہ مجھے بھی ڈانس سیکھنا ہے۔ وہ میری طرف بڑی حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ بولی ماہرہ تم اپنے حواس میں تو ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی امرین میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ پابندیاں سہی ہیں، میرا دل باغی ہو گیا ہے، کبھی ٹی وی نہیں دیکھا، دوستی کرنے کی اجازت نہ تھی اور نہ ہی کسی کے گھر آنے جانے دیا جاتا تھا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے چند دن اپنی مرضی سے بسر کر لوں۔ وہ بولی ٹھیک ہے میں تمہیں ڈانس سکھا دوں گی۔ اب میں گھر سے سلائی سینٹر کا کہہ کر نکلتی تھی مگر پہنچتی امرین کے ٹھکانے پر تھی۔ میں بہت دل جمی سے رقص سیکھ رہی تھی، میں دنوں میں بہترین رقاصہ بن چکی تھی۔ ایک دن امرین کہنے لگی میرے ساتھ فنکشن پر چلو، وعدہ کرتی ہوں تم ₹1,00,000 سے کم نہیں کماؤ گی۔ میں امرین کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں بولی ایک دن کا ₹1,00,000؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ میں کچھ سوچ بچار کے بعد بولی امرین اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو میرا باپ مجھے زندہ درگور کر دے گا۔ امرین ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ وہ بولی تمہارا باپ مولوی ہے، تم تو جانتی ہو ایسی محفلوں میں نہیں جاتا، دوسری بات یہ کہ یہ فنکشن ہمارے علاقے سے ذرا دور ہوگا، وہاں تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا، اس لیے تم بے فکر ہو۔ میں اس کی بات مان گئی تھی۔ امرین نے مجھے اپنا چمکیلا لباس پہننے کو دیا، میرا خوب اچھا میک اپ کیا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں بہت زیادہ ڈر بھی رہی تھی مگر خوش بھی تھی کہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کے قابل ہو چکی ہوں۔ میں اب بااختیار ہو چکی تھی، ہم محفل میں پہنچ چکی تھی۔ مجھے اب عجیب محسوس ہو رہا تھا، میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے مگر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ امرین نے پہلے رقص کرنا شروع کر دیا تھا، پھر اس نے مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا تو میں بھی میوزک کی آواز پر تھرکنے لگی تھی۔ امرین کی بات سچ ثابت ہو رہی تھی، مجھ پر لوگوں نے نوٹوں کی برسات کر دی تھی۔ تبھی ایک بہت ہی جانی پہچانی سی شکل میرے سامنے آئی تھی۔ اس نے 100 کے کئی نوٹ میرے سر پر سے اچھال دیے تھے۔ تب اچانک اس کو ہاتھ رکے تھے، میرے قدم بھی تھم چکے تھے۔ اس نے میرے منہ پر تمانچہ دے مارا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا باپ تھا۔ ابو نے مجھے کلائی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ گھر لے گئے تھے۔ مجھ پر کپ کپی تاری تھی،
میرا پورا وجود خوف کے باعث لرز رہا تھا۔ میں ہکا بکا تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ اچانک سے ابو یہاں کیسے پہنچ آئے؟ ابو مجھے گھر لے گئے تو انہوں نے مجھے خوب مارا تھا۔ امی ہکا بکا تھی سی رونے لگی تھی۔ ابا کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی کہ میری بیٹی کو چھوڑ دے، اس سے کیا خطا ہوئی ہے، مجھے تو بتاؤ۔ ابو غصے سے دھاڑے تھے، تمہاری بیٹی جو سلائی سیکھنے جاتی ہے نا، کچھ اور ہی سیکھ گئی ہے، آج ایک محفل میں طوائف کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ امی نے یہ بات سنی تو میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ ابو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے اور وہاں مجھے بند کر دیا۔ میں ششدر تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں نے یہ سب کیسے کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد امی بھی کمرے میں آئی تھیں، وہ بھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگی، میری بیٹی بتاؤ، تمہاری تربیت میں ایسی کون سی کمی رہ گئی تھی جو تم نے مجھے یہ دن دکھایا؟ تم نے آج مجھے اپنے باپ کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس دن سے پہلے تو میں مر جاتی، میرے لیے یہی اچھا تھا۔ میں بھی روتی چلی جا رہی تھی۔ میں بولی، امی مجھے علم ہی کہ کیسے میرے قدم ڈگمگائے، میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ مجھ پر ایسا دن بھی آئے گا کہ میں ایک مولوی کی بیٹی ہونے کا احساس بھول کر خود کو کیچڑ میں گرا لوں گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں امی، میں اس طوائف کے شہر میں جکڑی گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر ایک سوال تنگ کر رہا تھا کہ میرا باپ ایک مولوی ہونے کے باوجود اس محفل میں کیا کر رہا تھا۔ اس بات کا تذکرہ میں نے امی سے کیا تو کہنے لگی، تیرا باپ ایک مولوی ہے، وہ ادھر نکاح پڑھانے گیا ہوگا۔ امی کا جواب مجھے مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ خیر، میں نے امی اور ابو کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ لی اور یہ وعدہ بھی کر لیا کہ میں آج کے بعد گھر سے قدم باہر بھی نہیں نکالوں گی۔ اس واقعے کے بعد میں اکثر بدل گئی تھی، میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا، آپ کو کام کو ہاتھ نہ لگایا کریں، میں ہی سارا کام کیا کروں گی۔ امی میری بات سن کر میرے ماتھے کا بوسہ لے لیا کرتی تھیں۔ اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا تھا، جب ایک دن بہت انہونی سی ہوئی۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا، کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ میں نے پوچھا کون، تو مجھے امرین کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے دروازہ کھول لیا تو وہ طوائف کھا رہی اور مجھ سے ایک گلاس پانی مانگا۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا کہ تم یہاں مجھ سے ملنے آئی ہو تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ وہ بولی، اچھا میں چلی جاتی ہوں، تم بالکل بھی فکر مت کرو۔ وہ بڑی تکلیف سے اٹھی تھی۔ میں نے اس کے پیٹ کی جانب دیکھا تو مجھے علم ہوگا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ بڑی مشکل سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی جب اچانک چکرا کر پیچھے کی جانب گر گئی۔ میں اس اچانک افتاد سے بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی امی گھر آئیں، وہ سامنے کا منظر دیکھ کر بہت پریشان ہو چکی تھیں۔ تب تک امرین کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ امی بولی، تم کون ہو؟ امرین بولی، میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں، میرے حمل کی مدت پوری ہو چکی ہے، میرا بچہ کسی وقت اس دنیا میں آ سکتا ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، اس چیز کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ میری امی بہت ہی نرم دل کی تھیں، کہنے لگی، ٹھیک ہے تم رک جاؤ میرے گھر۔ شام ہوئی تو ابو گھر آ گئے تھے۔ وہ امرین کو دیکھ نہیں سکے تھے کیونکہ وہ ایک کمرے میں تھی اور زچگی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ امی نے جب یہ بات ابو کو بتائی تو انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ بولے، اب ایک مولوی کا گھر زچہ خانہ بھی بن گیا ہے کیا؟ اب عورتیں یہاں آ کر بچے جنا کریں گی؟ خیر، 4 گھنٹے کے بعد امرین نے ایک بہت ہی پیاری لڑکی کو جنم دیا تھا۔ امی اس بچی کی جانب دیکھ کر ششدر رہ گئی تھیں۔ وہ بولی، مائرہ یہ بچی تو بالکل تم پر گئی ہے، تم اپنے بچپن میں ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ میں مسکرا دی تھی۔ اگلے دن امرین کمرے سے باہر نکل آئی تب ابو کی نظریں اس پر پڑی تھیں۔ وہ تو اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑے تھے۔ امی سے کہنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا جو تم ایک طوائف کو اپنے گھر میں رکھ کر بیٹھی ہو؟ یہی وہ عورت ہے جس نے تمہاری بیٹی کو رقص سکھایا تھا، اسے فوراً گھر سے نکال دو، یہ بہانے سے یہاں آئی ہے، اس کا مقصد میں جان گیا ہوں، یہ ہماری مائرہ کو ورغلانے آئی ہے۔ تب امرین بولی، مولوی صاحب، کیا سب کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے آپ نے؟ میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو معصوم لوگوں کو ورغلاتی پھروں۔ امرین اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، باجی میں کچھ عرصہ قبل بہت بیمار رہا کرتی تھی، میرے والدین نے جگہ جگہ سے میرا علاج کروایا مگر میں ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہم آپ کے گاؤں کے ساتھ ملحقہ گاؤں میں رہتے تھے، وہاں پر مولوی صاحب کی بہت دھوم تھی۔ ابو نے سوچا کہ کہا پتہ مولوی صاحب کے دم سے میری بچی بھی ٹھیک ہو جائے، اس لیے ابو نے انہیں بلایا۔ میں بلا کی حسین تھی، مجھے دیکھ کر مولوی صاحب کا ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ وہ کہنے لگے، ایک دم سے فرق نہیں پڑے گا، مجھے ہفتے میں 3 بار دم ڈالنا پڑے گا۔ ابو چاہتے تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس لیے رضامند ہو گئے۔ یوں مولوی صاحب ہر وقت ہمارے گھر پہنچے ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا شروع کر دیا تھا۔
میں اتنی کم عقل تھی کہ ان کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کو گھر چھوڑائی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ نکاح کیا اور چند ماہ اپنے ساتھ رکھا، پھر انہیں علم ہو گیا کہ مجھے تو میرے والدین ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولوی صاحب نے سوچا اگر امرین کو میرے پاس سے برآمد کیا گیا تو میری کتنی بدنامی ہو جائے گی، اس لیے یہ مجھے اس بدنام گلی میں چھوڑ آئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس خوبصورت سی حویلی میں کیا ہے، اس لیے میں نے اس پر قدم رکھ دیا تو وہ حویلی تو میرے لیے دلدل ثابت ہوئی تھی جہاں میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ میں وہاں جا کر ایک طوائف بن گئی تھی۔ پھر مجھے علم ہوا کہ میں تو امیر سی ہوں۔ میں بہت زیادہ مضطرب رہنے لگی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مولوی سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ میں نے پتہ کرایا تو علم ہوا کہ مولوی صاحب کی بیٹی تو سلائی سیکھنی آتی ہے، اس لیے میں نے اس معصوم کو ورغلایا اور سوچ لیا کہ اسے اپنے جیسا بنا کر رہوں گی۔ میں بھی تو شریف زادی تھی نا، مولوی صاحب نے مجھے بھی تو طوائف بنا دیا تھا۔ امرین یہ سب کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی آگے بڑھی اور امرین کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بولی میں تمہیں انصاف دلاؤں گی، بس تم میری بیٹی کو بد دعا مت دینا۔ امی نے ابو کو لاکھ منع کرنے کے باوجود امرین کو اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ امی کہنے لگی میں اس کی بڑی بہن بن کر دکھاؤں گی۔ امی نے اپنا خاص سچ کر دکھایا۔ یوں امرین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ ابو میری نظروں سے گر چکے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ دین کا لبادہ اوڑھنے والا شخص اندر سے کتنا بھیانک ہوگا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر جانے لگی تو ابو نے مجھے روکا اور کہنے لگا گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ تب میں بولی کاش ابو اپنی ساری زندگی مجھ پر روک ٹوک کرنے کی بجائے اپنے نفس کو باندھ لیا ہوتا۔ ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو نظریں نیچی رکھنے کا درس دینے کی بجائے آپ نے اپنی نظریں جھکا کر رکھی ہوتی تو آج ایک لڑکی یہاں نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ جو کالک اپنے والدین کے چہرے پر مل کے آئی ہے اس کا حساب ضرور دینا ہوگا۔ اس دن ابو نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی اور امی سے بھی۔ ابو نے امرین کے قدموں میں بیٹھ کے معافی مانگی اور اس کی بیٹی کو قبول کر لیا تھا۔ میں خوش ہوں کہ ابو میں بدلاؤ آ گیا ہے، مگر اب یہ بات اکثر سوچنے لگتی ہوں کہ جب شیطان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مرتے دم تک انسان کو ورغلاتا رہوں گا تو پھر ہم کچھ لوگوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کیوں کر لیتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ رشتے کو اللہ نے حلال قرار دیا، اس کے علاوہ کسی رشتے پر اعتبار نہ کریں، شاید تبھی معاشرے میں پھیلی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔